بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ یقیناً کل کی گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی، اور کل ہم نے ایک پیچیدہ مسئلے کی طرف اشارہ کیا کہ جب پروردگار عالم اس رات میں تقدیر نازل کر رہا ہے، اور وہ تقدیر وہ ہے جو آئندہ مکمل سال کے لیے نافذ ہوگی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے ہی سے ہمارا مقدر طے ہے، پہلے ہی سے ہمارے افعال طے ہیں، پہلے ہی سے یعنی جو معترضین ہیں ان کی زبان میں کہوں تو وہ اعتراض کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اگر پہلے ہی سے اسکرپٹ لکھا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، محض جبر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم مجبور ہیں اپنے اعمال میں، ہم مجبور ہیں اپنے بولیے افعال میں۔ تو اگر ہم اپنے عمل میں مجبور ہیں تو پھر خدا کی عدالت پہ سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم نے اپنے ارادے و اختیار سے کوئی کام ہی نہیں کیا، ہم مجبور تھے وہ فعل کرنے پر، ہم مجبور تھے وہ عمل کرنے پر، تو پھر ہمیں سزا کس بات کی دی جا رہی ہے؟ جب اگر سزا اس صورت میں جائز بنتی کہ جب ہمارے اختیار میں ہوتا کہ ہم کوئی فعل انجام دیں، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ لیلۃ القدر میں تقدیر پوری آ گئی اور ہم مجبور ہیں ویسا کرنے پر جیسے تقدیر میں نازل ہوا، تو لہٰذا پھر ہمیں سزا نہیں ملنی چاہیے، بلکہ صرف سزا ہی تک کیوں محدود رہیں، ہمیں جزا بھی نہیں ملنی چاہیے۔ دوسری طرف اگر ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پروردگار عالم نے بندوں کو تنہا چھوڑ دیا اور خلق کیا اور اس کے بعد انہیں شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ اب ان کا خدا سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کی مرضی میں آئے تو جو عمل انجام دیں، مرضی میں آئے نہ انجام دیں۔ یعنی خدا نے ایک مرتبہ خلق کر دیا، اب وہ محتاج پروردگار، گویا ایسا ظاہر ہوتا کہ وہ گویا محتاج پروردگار عالم نے۔ تو ہم نے کل ان دونوں نظریوں کے بطلان کو آپ کی خدمت میں عطیہ کیا تھا کہ نہ ہم جبر کے قائل ہیں نہ ہم تفویض کے قائل ہیں۔ ہمارا نظریہ کیا؟ لا جبر ولا تفویض، نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، الامر بین الامرین۔ ہمارا جبر اور تفویض دونوں کے درمیان ایک امر ہے، اور اس کی وسعت کو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، یعنی تھوڑا جبر اور تھوڑا تفویض، نہ مکمل جبر نہ مکمل تفویض، حظ من الجبر و حظ من التفویض۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ظاہر سی بات ہے ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں ہم اس میں انکار نہیں کر سکتے کہ ہم جو بھی عمل انجام دے رہے ہیں اس کے پیچھے پروردگار عالم کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی عطا کار فرما ہے۔ وگرنہ اگر پروردگار عالم لمحے بھر کے لیے نظر ہٹا لے یا چاہے کہ میں نہ بولوں، تب میں ممکن ہی نہیں ہے میرے لیے کہ میں آپ کے سامنے خطاب کر سکوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں؟ یعنی اگر پروردگار عالم نہ چاہے اس وقت میری طاقت کو سلب کر لے تو کیا میں آپ کے سامنے کلام کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ جو میں عمل انجام دے رہا ہوں اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ آپ سے خطاب کر رہا ہوں، اس کے پیچھے
یقیناً وہ طاقت، وہ قدرت، وہ فیض الہی ہے جو پروردگار عالم نے مجھے دیا، اور اس کے علم میں بھی ہے کہ میں کیا انجام دے رہا ہوں، میں نیکی انجام دے رہا ہوں یا میں بدی انجام دے رہا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ کی اس نقطے کے اوپر؟ تو میں نے کیا کہا، تھوڑا جبر تھوڑا تفویض، حظ من الجبر و حظ من التفویض۔ کیا مطلب؟ نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، الامر بین الامرین کو سمجھا رہا۔ لیکن یہ جو خطاب ہے اس کے لیے میں مجبور محض نہیں ہوں، یعنی اسباب پروردگار عالم نے فراہم کیے، اور پھر میرے ارادے اور اختیار پہ ہے کہ میں ان اسباب پہ آتے ہوئے خطاب کرنے کا انتخاب کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ یعنی جب مجھے یہاں کی دعوت کے لیے کسی نے رابطہ کیا تو کیا میرے اختیار میں تھا یا نہیں کہ میں انہیں انکار کر دوں، میں کوئی اور مصروفیت ڈھونڈوں؟ میرے اختیار میں تھا، لیکن اس کے باوجود اگر میں نے چنا تو کیسے چنا؟ اپنے ارادے اور اختیار سے چنا۔ لیکن کیا میں نے یہ ارادہ اور اختیار پروردگار عالم کی ذات سے ہٹ کر سکا ہوں یا نہیں؟ بولیے، نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے نہ جبر ہے نہ نظریہ کون سا؟ الامر بین الامرین۔ پھر میں نے آپ کے سامنے کل گفتگو کی، اور اس میں ظاہر ہے کہ وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا کہ ایک تقدیر ہے اور ایک، بولیے، تدبیر ہے۔ تدبیر ہے یعنی، اور پھر ایک تقدیر حتمی ہے اور ایک تقدیر مشروط ہے۔ ایک تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ اس سال فلاں صاحب کی موت طے ہے، یہ حتمی ہے، بدلنی نہیں ہے۔ تو آپ صدقہ بھی موت کو ٹال نہیں سکتا۔ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو لے آئیں، بڑے سے بڑے سرجن کو لے آئیں، طبیب کو لے آئیں، وہ اگر اس کا وہ مرض درست بھی کر دے تو آپ نے کتنے ہی کیسز میں دیکھا ہوگا کہ آپ نے مرض کوئی اور تھا جس کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا، اور بعد میں بالکل درست ہو کے ہاسپٹل سے جانے لگے اور وہیں ان کا انتقال ہوئی۔ توجہ فرمائیے، درست ہے یا نہیں ہے؟ بہترین ہاسپٹل میں بہترین جو دنیاوی اعتبار سے اپنے فن میں ماہر طبیب ہیں وہ سب اکٹھے ہیں، بہترین طریقے سے اس کا علاج ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی پھر بچا نہیں پا رہے۔ صدقہ بھی دیا جا رہا ہے، اسباب بھی فراہم ہے، لیکن اس کے بعد بھی میں ایک جملے میں سمیٹ دوں اس گفتگو کو، ہماری قدرت سے باہر ہو جاتا ہے کہ ہم بندے کو بچا لیں۔ انسان اپنا اختیار اپنے ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کون سی تقدیر ہے؟ تقدیر ہے، بولیے، حتمی۔ لیکن ایک مرتبہ اگر آپ علاج کرائیں تو صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے امراض ہیں، حتیٰ کہ کیا کینسر کی اور نہیں ہوتا؟ آپ بتائیے، آپ کو نہ جانے کتنے لوگ ایسے نظر آ جائیں گے جن کا اب تو بہت زیادہ اخبار میں بھی معروف ہے یہ خبریں کہ کتنے ہی لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو آخری سٹیج سے بھی شفا یاب ہو گئے۔ حتیٰ آپ کو میں بذاتی کچھ ایسے بندوں کا شاہد ہوں کہ جو مکمل ٹھیک ہوگا۔ یعنی ایک ایسی بیماری جو جان لیوا بیماری، توجہ فرمائیے گا، آپ کے یہاں یہی معروف ہے نا، جان لیوا بیماری، جان لیوا بیماری، لیکن اگر اس کا علاج نہ کرایا جاتا تو یقیناً انسان مر جاتا۔ توجہ، لیکن اب سمجھ میں آئے گا تقدیر مشروط کسے کہتے ہیں۔ لیکن اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر اس طریقہ علاج پر عمل کر لیا یا اگر صدقہ دے دیا تو اس کی جان بچ جائے گی۔ تو اس کی موت کو مشروط کر دیا تھا اسباب کے ساتھ۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ تقدیر مشروط کہتے ہیں۔ یہی موت والی مثال میں نے آپ کو دی، یہی رزق والی مثال دی۔ رزق والی مثال میں بھی یہی ہے کہ ایک وہ رزق ہے جو حتمی آپ کو ملنا ہی ملنا، لیکن اس سے زائد یا اس کے علاوہ جو ہے اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، درست فیصلے کرنے۔ ایک بندہ اچھا پڑھا ہوا ہے، 2 اچھی کمپنیوں سے جاب کی آفر ہے، ابھی فی الوقت اسے نہیں معلوم کہ کس میں اس کی ترقی ہے، لیکن دونوں نوکریوں کو اختیار کرنے میں، دونوں نوکریوں میں سے کسی ایک نوکری کا انتخاب کرنے میں یہ مختار تو ہے نا کہ اس کمپنی کو کا انتخاب کرے یا اس کمپنی کا انتخاب کرے۔ فرض کریں ایک ایسی کمپنی کا انتخاب کرتا ہے کہ خوب ترقی کر لیتا، اور دوسرا شخص اس کے برعکس کسی دوسری کمپنی کا انتخاب کرتا ہے تو اس کی جو ترقی ہے وہ رک جاتی ہے، بس کیا نام ہے، عام انسانوں کی طرح وہ بھی زندگی گزار رہا ہے۔ تو دونوں مثالوں میں آپ نے فرق دیکھا،
توجہ ہے؟ مثال سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی تو میں کوئی دوسری مثال آپ کی خدمت میں دیا بتائیے، مثال آپ کے نزدیک واضح ہو. تو تقدیر دو طریقے کی ہوئی، رزق دو طریقے کا ہوا، موت اصلاً موت اور رزق یہ ساری مثالیں تقدیر ہی کی ہیں. وہ صرف ایک تقدیر میں ہی بنا لے، تقدیر حتمی، تقدیر مشروط یا تقدیر معلق. توجہ، تقدیر معلق تو اسی میں موت کی مثال بھی آ جائے گی، اسی میں رزق کی مثال بھی آ جائے گی کہ وہ انسان اختیار کر سکتا تھا اپنے لیے بہتر شے کو، مگر اس نے بہتر کو نہیں چنا. اگر وہ چن لیتا تو وہاں پہ سے ترقی کر جاتا. یعنی یہ اس کا رزق لکھا ہوا تھا کہ اس انسان کو یہ رزق ملے گا بے شرط کہ وہ اس درست فیصلے کا انتخاب کرے، درست فیصلہ کر لے. لیکن اگر وہ درست فیصلہ نہیں کرتا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ چونکہ وہ جو رزق لکھا تھا وہ رزق مطلق نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ وہ رزق مشروط تھا. تو وہ رزق چونکہ مشروط تھا اور اس نے خود اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ غلط فیصلہ کیا، تو اب یہ اس کی تقدیر کے منافی نہیں ہوگا. تو اب میں نے یہ ظاہر ہے کہ اس میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ بتائیے. اور تدبیر کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو انسان کی جزا اور سزا سے تعلق رکھے، آپ اس میں تدبیر کر رہے ہو، تو بلکہ وہ جزا اور سزا کے علاوہ میں بھی آپ کی تدبیر کار فرما ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی یہ آپ کے سامنے مثال کو رکھا. تو جو اعمال ہم کر رہے ہیں جس کا تعلق جزا اور سزا سے ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس میں مجبور محض ہوں. بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھنے پہ مکمل مجبور محض نہیں ہوں. روزہ رکھنے پہ مجبور محض، اگر مجبور محض ہوتا تو مجھ سے یہ کیوں کہا جاتا فلاں کی اطاعت کرو؟ تو پھر کوئی بات ہی نہیں رہی. کوئی کافر اپنی مرضی سے کافر نہیں، کوئی مسلمان اپنی مرضی سے مسلمان نہیں، کوئی مومن اپنی مرضی سے مومن نہیں. تو گویا سب کچھ تو اسکرپٹڈ ہو گیا. تو کسی انسان کا تو کوئی کمال ہی نہیں، کمال تو اصلاً اسکرپٹ کا ہوا. پھر توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو میں جو جتنے چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے سزا اور جزا کا تعلق ہے، یا حتیٰ کہ وہ چیزیں جو میری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، تو اس میں بھی دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ کہ بھائی میں مجبور محض نہیں ہوں، اپنا ارادہ اور اختیار میرا اس میں کار فرما ہے. لیکن میں صرف یہ نہیں کہ میں اگر میرا ارادہ ہو تو میں اللہ اگر نہ چاہے پھر بھی میں یہ کام انجام دے سکتا ہوں. نہیں، طاقت، قدرت، فیض اسی کا عطا کردہ. تو یہ ساری مثالیں میرے خیال سے واضح ہونی چاہیے. اگر واضح ہیں تو بتائیے. میں نے اسی لیے چاہا کہ کل کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عطیہ کر دوں تاکہ کچھ گفتگو پیچیدہ نہ ہو جائے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا تھا، اور وہ خط معروف صوفی حسن بصری نے لکھا، اور اسی متعلق کچھ سوال کیے گئے امام حسن مجتبیٰ سے. تو اگر میں نے جو چیزیں سمجھائی تھی وہ اور واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ معصوم کے کلام کی برکت سے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا وہ روایت مکمل ہی آپ کی خدمت میں عطیہ کر دوں. اس روایت میں یہ ہے کہ حسن بصری نے خط لکھا. کسے خط لکھا؟ امام حسن مجتبیٰ. اور ظاہر سی بات ہے، آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ صوفی مذہب اور ہے اور شیعہ اثنا عشری مذہب اور. اب اس وقت نہیں ہے، وگرنہ میں آپ کی خدمت میں کچھ تفصیل اس کی ذکر کرتا، لیکن ابھی ہم اپنے موضوع بحث میں آ جاتے. کس نے خط لکھا؟ حسن بصری نے. اور خط میں کیا لکھا؟ کہنے لگے ان الحسن البصری الی الحسن ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا لطیف ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. حسن بصری کی طرف سے کس کی طرف؟ حسن ابن رسول اللہ کی طرف. یعنی یہ کتنا لطیف نکتہ ہے. یہ نہیں لکھا حسن ابن علی ابن ابی طالب کی طرف، بلکہ حسن ابن رسول اللہ کی طرف. آئے مباہلہ کی روح سے امام حسن و حسین کو رسول کیا بنا کے لے کے گئے تھے؟ کیا بنا کے لے گئے تھے؟ بیٹا. اچھا، تو خط میں کیا ہوا؟ اما بعد فإنکم معاشر بنی ہاشم الفلک الجاریۃ فی اللجج الغامرہ. اس نے کہا جب یہ تعارف کرایا کہ یہ خط حسن بصری کی طرف سے حسن ابن رسول اللہ کی طرف ہے، کہنے لگا اما بعد فإنکم معاشر بنی ہاشم الفلک الجاریۃ فی اللجج الغامرہ ومصابیح الدجی
وأعلام الهدى والأئمة القادة الذين من اتبعهم نجا والسفينة التي يؤول إليها المؤمنون وينجو فيها المتمسكون. کیا زبردست کلمات ادا کیے گئے، وہ سنیے. دیکھیے عموماً کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، اگر میں آپ کی تھوڑی تعریف کر دوں تو فوراً آپ کو یہ خیال آ جائے گا کہ یہ ہمارا میرا معتقد ہے، یا یہ میرا چاہنے والا ہے، یا یہ میرا ماننے والا. مگر امام کو معلوم ہوتا ہے کہ کون کس نیت سے کیسے مخاطب کر رہا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ جو القابات استعمال کی ان پہ غور فرمائیے گا. کیا کہا کہ آپ معاشر بنی ہاشم، یعنی آپ بنی ہاشم والے، الفلک الجاریۃ فی اللجج الغامرہ، یعنی وہ سفینہ ہے، وہ کشتی ہے جو گہرے سمندر کی لہروں میں رواں دوا ہے. گہرے سمندر کی لہروں میں کیا ہوتا ہے، کبھی اگر آپ تصور بھی کر لیں، گہرے سمندر کی جب لہریں بڑی بڑی طویل القامت لہریں اٹھتی ہیں تو بڑی سے بڑی کشتی بھی ڈگمگا جاتی ہے. اور ایک محل ایسا آتا ہے جہاں سمندر بکھرا ہوا ہو نا، جہاں سمندر بکھر جائے تو بڑے سے بڑا کپتان بھی کشتی کو موڑ لیتا ہے کہ اس طرف سے نہیں گزرنا. مگر آل محمد کی وہ کشتی ہے کہ ظلم کے لہروں پہ لہریں اٹھتی گئیں، اندھیروں کی لہروں پہ لہریں اٹھتی گئیں، جہالت کی لہروں پہ لہریں اٹھتی گئیں، مگر آل محمد کی کشتی اس میں روا دوا. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، آپ اندھیروں کے چراغ ہیں، مصابیح الدجا، ہدایت کے نشان ہیں، آپ پیشوا ہیں، جو ان کی پیروی کرے نجات پا جائے. اور وہی وہ کشتی ہے کہ جس پر مومنوں کا سہارا ہے، اور جو اس سے وابستہ رہے، جو اس سے متمسک رہے، جو اسے تھام لے، وہ کامیاب ہوگا. اب سوال سنیے، جس سوال کے لیے میں نے زحمت دی. اب یہ خطاب کرا، اور اس خطاب کے بعد عجیب جملہ کہا، کہنے لگے قد کثر ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عندنا الکلام فی القدر واختلافنا فی الاستطاعہ فتعلمنا ما نرى عليه رأيك ورأي آبائك فإنكم ذرية بعضها من بعض من علم الله علمتم وهو الشاهد عليكم وأنتم شهداء على الناس والسلام. یہ اس نے سوال کیا، یہ دو تین جملوں میں اس نے اپنا سوال مکمل کیا کہ اے فرزند رسول، ہمارے درمیان تقدیر کے مسئلے پر بہت اختلاف ہے، ہمارے درمیان تقدیر کے مسئلے پر بہت بحث ہو رہی ہے، اور استطاعت کے مسئلے پر بہت اختلاف ہے. اس بارے میں آپ کے اور آپ کے آبا کے نظریے سے ہمیں آگاہ کریں، کیونکہ آپ ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، آپ نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے حاصل کیا، اور اللہ آپ پر گواہ ہیں اور آپ تمام لوگوں پر گواہ. سوال کیا ہوا؟ تقدیر کے حوالے سے، جو ہمارا موضوع ہے، بولیے، جو ہمارا موضوع گفتگو ہے، جو ہمارا موضوع بحث ہے. آپ اپنی رائے بتائیے، اور کس کی رائے بتائیے؟ اپنے آبا و اجداد کی رائے بتائیے. جو آبا و اجداد کی رائے ہے وہی امام کی رائے ہے، جو امام کی رائے ہے وہی آبا و اجداد کی رائے. یہاں کردار میں فرق نہیں ہے، یہاں گفتار میں فرق نہیں ہے، یہ تمام وحی الہی کے امین ہے، وحی الہی کی حفاظت کرنے والے. اب امام نے اس کو جواب لکھا. میں نے کیا کہا؟ پہلے اس نے تعریفی توصیفی کلمات ادا کیے، اور یقیناً وہ جو اس نے کلمات ادا کیے وہ آپ کو مختلف روایاتوں میں، مختلف زیارات کے ٹکڑوں میں، مختلف عبارتوں میں ملیں گے. لیکن امام حقیقی تعریف کرتے ہوئے بھی امام کو پتا تھا کہ یہ تعریف کس لیے کی جا رہی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امام کو معلوم تھا کہ یہ تعریف کس لیے کی جا رہی ہے. اس لیے امام نے جواب دیا، کہنے لگے من الحسن ابن علی الى الحسن البصری اما بعد فقد انتهى الي كتابك عند حيرتك وحيرة من زعمت من امتنا وكيف ترجعون الينا وانتم بالقول دون العمل. اب امام کا یہ جملہ سمجھیے گا، میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کروں گا اس مقام پر، کہ اما بعد تمہارا خط مجھے پہنچا جس میں تمہاری اور تمہاری امت کے بعض افراد کی حیرت کا ذکر تھا، لیکن تم ہم سے رجوع کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم قول میں تو ہو مگر عمل میں نہیں ہو. یہ جو تم نے کہا کہ آل محمد فلک جاریہ ہیں، اعلام الہدیٰ ہیں، مصابیح الدجا ہیں، اور ہدایت کے چراغ ہیں، ہدایت کی نشانیاں ہیں، تم کیا ہو؟ یہ تم کہہ رہے ہو، مانتے بھی ہو، عمل بھی کرتے ہو اس پہ یا نہیں؟ درست. میں نے کہا نا کہ امام جانتے کون کس نیت سے کہہ رہا ہے. پھر امام نے کہا اگر تمہاری اور تم سے پہلے کی امت کی حیرت کے بارے میں مجھے نہ بتایا گیا ہوتا تو میں جواب دینے سے گریز کرتا.
اتنی تعریفی کلمات کے بعد بھی امام نے کہا میں تمہیں جواب دینے سے گریز کرتا، لیکن سنیے خدا کی قسم کیا جملے ہیں میرے مولا کے. کہنے لگے لَأَمْسَكْتُ عَنِ الْجَوَابِ وَلَكِنِّي النَّاصِحُ ابن الناصح الامین. میں ناصح ہوں اور ناصح کا بیٹا ہوں، میں نصیحت کرنے والا ہوں اور نصیحت کرنے والے کا بیٹا ہوں، تو میرا منصب مجھ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں تمہیں اس بات کا جواب دوں، مگر نہ تمہیں میں اس بات کا جواب نہ دیتا. درست، میں تمہیں اس بات کا جواب نہ دیتا. اب جواب سنیے اور کیا امام نے تقسیم بندی کی ہے وہ سنیے اور پہلے کی گفتگو سے ملائیے تاکہ ہماری بات کسی حد تک مکمل ہو. میں نصیحت کرنے والا ہوں، نصیحت کرنے والے کا بیٹا ہوں، امانت دار کا بیٹا ہوں. اب امام نے کہا میں پہلے عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ پھر ترجمہ کروں اور ترجمہ کرنے میں مجھے آسانی ہو جائے. والذی انا علیہ انہ من لم یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ فقد کفر ومن حمل المعاصی علی اللہ عز وجل فقد فجر. ایک ہی جملے میں مفوضہ کو پہلے رد کیا، پھر اگلے ہی جملے میں جبریہ عقائد والوں کو رد کر دیا. میں پہلے پوری عبادت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. کہنے لگے ان اللہ تعالی لا یطاع باکراہ ولا یعصى بغلبۃ ولم يهمل العباد صدا من المملکہ ولکنہ عز وجل المالک لما ملکهم والقادر على ما علیہ اقدرهم فإن ائتمروا بالطاعة لم يكن الله لهم صادا ولا عنها مانعا وإن ائتمروا بالمعصية فشاء سبحانه أن يمن عليهم فيحول بينهم وبين ما فعل وإن لم يفعل فليس هو حملهم عليها إجبارا ولا ألزمهم بها إكراها بل احتجاجه جل ذكره عليهم أن عرفهم وجعل لهم السبيل إلى فعل ما دعاهم إليه وترک ما نہاہم عنہ وللہ الحجۃ البالغہ والسلام. اب امام کی تقسیم بندی سنیے اور دیکھیے کہ امام نے کس طریقے سے تقسیم کیا. کہنے لگے میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص قضاء و تقدیر پر، چاہے وہ تقدیر خیر والی ہو یا شر والی ہو، اس پر عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہو گیا. یعنی کہ کوئی اصلاً تقدیر کا انکار کر دیتا ہے جیسے مفوضہ، کہ بندہ گویا کٹ گیا اللہ سے، اب اللہ نے پیدا کر دیا، اب اللہ کے اختیار میں کچھ نہیں، سب کچھ بندے کے اختیار میں سب، یعنی سارے کا سارا اختیار اللہ نے کس کو دے دیا؟ بولیے، بندے کو دے دیا. تو اگر یہ تقدیر کا انکار کر دیا آپ نے تو آپ کیا ہو گئے؟ کافر. اچھا اس کا مطلب ہے ہم مجبور ہیں؟ کہ نہیں. اگلا ٹکڑا سنیے. اور جو گناہوں کو اللہ سے منسوب کر دے وہ فاسق و فاجر ہو گیا. مولا کیسے سمجھ میں آئے؟ ایک طرف آپ نے کہا کہ جو تقدیر کا انکار کرے وہ کافر، اور جو گناہوں کو اللہ کی طرف نسبت دے دے وہ کیا ہے؟ بولیے، وہ فاسق و فاجر ہو گیا. فجرہ کی عبارت ہے، پھر سے عبارت میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ من لم یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ فقد کفر. جو تقدیر کا، قضاء و قدر میں قدر کا جو انکار کر دے، چاہے وہ قدر خیر والی ہو یا شر والی ہو، وہ کیا ہو گیا؟ کافر. ومن حمل المعاصی علی اللہ، اور جو گناہوں کا بوجھ، یعنی جو گناہوں کو اللہ میاں پہ لاد دے تو وہ کون ہو گیا؟ فقط فجرہ، وہ فاجر ہو گئی. اب کیا مطلب؟ تو مولا کیسے بات سمجھ میں آئے؟ اب سنیے حافظ صاحب، اب سنیے گا تقسیم بندی تاکہ آسانی ہو. ان اللہ تعالی لا یطاع باکراہ ولا یعصى بغلبۃ ولم یہمل العباد صدا من المملکہ ولکنہ المالک لما ملکهم والقادر علی ما علیہ اقدرہم. اب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کی زبردستی اطاعت نہیں کی جاتی. جب وہ کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت کرو تو زبردستی کون سی اطاعت ہوتی؟ اگر آپ مجبور ہوں تو مجبوری کا نام اطاعت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے احکام پر نہ ہی اس کے احکام کو کسی پر جبر کر کے نافذ کیا جاتا. اس نے اپنے بندوں کو بیکار نہیں چھوڑا، یعنی جب جبر کر کے نافذ نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب بندوں کو چھوڑ دیا؟ کہ نہیں، اس نے اپنے بندوں کو بیکار نہیں چھوڑا بلکہ وہی ان کے اختیار کا مالک ہے. جو میں نے ابھی آپ سے کہا، یعنی پہلے حصے میں کس کو رد کیا؟ کہ اللہ کی زبردستی اطاعت نہیں کی جاتی. جبریہ کو رد کر دیا کہ کوئی اطاعت زبردستی نہیں ہوتی، اللہ اپنے احکام کو زبردستی نہیں منواتا.
آپ نے بھی مشہور و معروف آیتیں سنی ہوں گی، لا اکراہ فی الدین وغیرہ، ورنہ کتنا آسان تھا کہ سارے کے سارے مسلمان پیدا ہوتے، سارے کے سارے سجدہ گزار پیدا ہوتے. صحیح ہے، درست ہے یا نہیں ہے؟ لیکن لا اکراہ یعنی اللہ اپنے احکامات کو کسی پر جبر کر کے بولیے نافذ نہیں کیا جاتا. اللہ کہتا اس نے اچھا تو کیا مطلب بندوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ کہا اس نے اپنے بندوں کو بیکار نہیں چھوڑا، وہی ان کے اختیار کا مالک ہے، اور جو کچھ ان کے بس میں ہے اس پہ قدرت رکھتا ہے. یعنی اب مفوضہ کیا کہتے تھے کہ میں مبشر علی زیدی جب میں خطاب کرنے پہ قدرت رکھتا ہے تو آپ پروردگار عالم کی یعنی گویا قدرت ہی ختم ہو گئی اس بارے میں کہ وہ مجھے خطاب کرنے سے روکے. نعوذ باللہ من ذالک. درست ہو گئی بات یا نہیں؟ یعنی سب کچھ بالکل میرے اختیار میں. تو اب امام علیہ السلام نے کتنی راستے دکھائے آپ کو؟ نہ اللہ کی زبردستی اطاعت کی جاتی ہے، نہ اس کے احکام کو جبرن نافذ کیا جاتا ہے. تو کیا ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، ہمیں بیکار شترے بے مہار کی طرح نہیں چھوڑا. ہمارے اختیار کا مالک کون ہے؟ بولیے اللہ. اور جو کچھ ہماری قدرت میں پروردگار اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے. اب کیا مطلب اگر وہ اطاعت کریں، یعنی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اگر وہ اطاعت کرے تو اللہ ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا. بھائی دیکھیں کیا جملہ ہے، اللہ ہمارے لیے کیا نہیں بنتا؟ رکاوٹ نہیں بنتا. جب رکاوٹ نہیں بنتا تو ہم اطاعت کر رہے ہیں تو کس کے ارادے سے کر رہے ہیں؟ اپنے ارادے سے کر رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا، اور اگر وہ معصیت کا ارادہ کریں تو اب اللہ دونوں آپشنز میں سے ایک ہے، یا تو اللہ ان پر احسان کرنا چاہتا ہے کسی پر. میں گناہ کی طرف بڑھ رہا ہوں، کتنی دفعہ آپ نے ایسی چیز نوٹ کی ہوگی کہ انسان گناہ کی طرف راغب ہو رہا ہوتا ہے اور ایک دم وہاں سے نکل جاتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے اس پر، وہاں سے نکل جاتا ہے. تو اب دونوں آپشن سے امام نے بیان کی کہ اگر وہ اطاعت کرے تو اللہ ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا کہ زبردستی نہیں یہ اطاعت کیسے کر سکتے ہیں، نہیں، اگر وہ اطاعت کرنا چاہ رہے ہیں تو اطاعت میں رکاوٹ نہیں بنتا. اور اگر معصیت کا ارادہ کریں تو اگر اللہ چاہے کہ ان پر کرم کرے تو انہیں اس معصیت سے روک دیتا ہے، اور اگر کرم نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے انہیں اس پر مجبور کیا ہے یا زبردستی ان پر لازم کر دیا ہے. یہ معنی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بڑی بات یا نہیں؟ یعنی اور اگر پھر سے سنیے، اگر وہ اطاعت کرے تو اللہ ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا، اور اگر وہ معصیت کا ارادہ کریں تو اگر اللہ چاہے تو ان پر کرم کر دے اور معصیت سے روک دے، گناہوں سے بولیے روک دے، توفیق دے دی. یہ جو آپ توفیق کہتے ہیں، توفیق، یہ توفیق کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس کو سوچا یہ توفیق کیا ہے؟ توجیہ الاسباب نحو مطلوب الخیر. اسباب کی دنیا ہے نا، میں کسی سبب سے یہاں آیا ہوں، کسی سبب سے بول رہا ہوں، بولتے وقت بھی میں کیا نام ہے مجھ میں صحت نہ ہو، طاقت نہ ہو، میں کیسے گلا خراب ہو جائے تو میں جتنا چاہوں کہ میں آپ کے سامنے خطاب کروں نہیں کر سکتا نا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب واپس آئیے، توجیہ الاسباب، پروردگار اسباب فراہم کر دیتا ہے نحو مطلوب الخیر. جو بندہ خیر چاہ رہا ہوتا ہے نا، بعض اوقات اس کے لیے اسباب فراہم نہیں ہوتے. توفیق کا مطلب یہ نہیں ہوتا اللہ توفیق دے دے کہ ہاتھ پکڑ کے نماز پڑھوائے گا، نہیں، ایسے مقام ایسی توفیق دے دے گا، ایسے اسباب فراہم کر دے گا کہ بندہ خود بخود راغب ہو جائے گا، مائل ہو جائے گا کس کی طرف؟ خیر انجام، بولے خیر انجام دینے کی طرف. بس میں ختم کر رہا ہوں. اچھا، اگر یہ تو اس نے احسان کیا اس پر کہ گناہوں سے روک دیا، یعنی کیا مطلب؟ توفیق دے دی. اور اگر نہ کرے کیا مطلب؟ احسان نہیں کر رہا، توفیق نہیں دے رہا، یعنی پروردگار عالم کی طرف سے توفیق نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ مجبور کر دیا اللہ نے گناہ کرنے پر. تو امام نے کیا کہا؟ اگر ان پر اور اگر نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے انہیں مجبور کیا ہے کہ یہ کام انجام دو، کر پھر بھی بندہ اپنی مرضی سے رہا ہے. صحیح اور غلط دونوں سے معلوم ہے، جیسے پہلے والی کنڈیشن میں تھے. توجہ ہے یا نہیں؟ پہلے والی کنڈیشن میں بھی ہاتھ پکڑ کر اسے برائی سے نہیں روکا، بلکہ اس کے لیے اسباب فراہم کر دی کہ وہ مائل ہو جائے، رغبت کر لے اس طرف. کچھ لوگ اسباب کے ہوتے ہوئے، مثال کے طور پہ اس سے بہتر کیا ہوگا کہ آپ مسجد میں کھڑے ہو، اذان کا وقت ہو، امام عادل بھی موجود ہو، جماعت بھی ہو رہی ہو، آپ کے پاس وقت بھی ہو. صحیح ہے؟ یہ اسباب ہے یا نہیں ہے؟ آپ کسی بھی بہانے سے مسجد میں آ گئے، پانی پینا تھا، آپ نے کہا مسجد میں کولر لگا پانی، اتنے میں اذان ہو گئی، امام عادل بھی، جماعت بھی ہو رہی ہے، نماز کا آپ کے پاس بھی وقت ہو. لیکن کیا اللہ نے ہاتھ پکڑ کے آپ کو نماز پڑھائی؟ نہیں. ہو سکتا ہے کوئی انسان اسی کنڈیشن میں آئے بھی، پانی پی اور واپس چلا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو چوائس کس کی تھی اس مقام پہ؟ بولیے. چوائس تھی انسان کی.
آخر میں امام نے کہا اللہ نے اپنی حجت ان پر پوری کر دی، حلال حرام واضح ہو گیا، برائی بدی نیکی سب واضح کر دی، حجت تمام ہو گئی، ان کو راہ دکھا دی اور انہیں یہ قدرت دی۔ اب کیا مطلب یہ پھر آ جائے، کیا کس نے قدرت دی؟ اللہ نے انہیں یہ قدرت دی کہ جس کام کا حکم دیا اسے یہ انجام دیں، اور جس سے روکا جائے اسے چھوڑ دیں۔ چھوڑ بندہ رہا ہے وہ کام، اطاعت بندہ کر رہا ہے، قدرت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو اب دونوں حصے یہاں پر آ کر مل گئے، نہ جبر بولیے نہ تفویض، بل الامر بین الامر ہے۔ اب اس میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اصطلاح استعمال نہیں کی، نہ کوئی جبر کی اصطلاح استعمال کی، نہ تفویض کی اصطلاح استعمال کی، لیکن دونوں کا انکار کیا۔ اور بالکل آرام سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے بالکل واضح ہو گیا کہ ہم شیعہ اثنا عشری کا ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کا مذہب کیا ہے، اس حوالے سے کہ ہم نہ جبر کے قائل ہیں نہ تفویض کے قائل۔ ہم اس بات میں قائل نہیں ہے کہ پروردگار نے بندے کو چھوڑ دیا بس، صحیح ہے، نہیں، بندے کے پاس قدرت کس کی ہے؟ اور اگر پروردگار چاہے کسی کام میں روکنے کے تو روک سکتا ہے یا نہیں، قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ نہیں، وہ قدرت رکھتا ہے، لیکن بندہ پھر بھی اپنے ارادے، اللہ نے یہ لیکن کیا کیا، اپنی حجت کو تمام کر دیا، بندے کو سیدھا راستہ اور غلط راستے کا بارے میں بتا دیا۔ بندے کا اپنا ارادہ و اختیار ہے کہ وہ کس راستے پہ عمل کرتا ہے، نہ وہ اطاعت پہ مجبور کرتا ہے، نہ وہ معصیت میں اگر کرم کر دے کسی مومن پر کسی سبب سے تو اس کو توفیق دے دیتا ہے، لیکن اگر کیا نام ہے کسی کو توفیق نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توفیق نہیں مل رہی تو مجبور ہو گیا، نہیں، ارادہ اسی بندے کا، درست ہے یہ بات۔ تو اس درس فاج یہیں پر روکتے ہیں، کل انشاءاللہ آخری مطلب ہے اس حوالے سے کہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اور یہ رات سلامتی ہے، تو انشاءاللہ کل اس مطلب کے ذیل میں گفتگو کریں گے۔ 2 درس ہمارے رہ گئے، پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سورے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شب قدر میں شب قدر کا احیاء کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو عبادت آپ انجام دے رہے ہیں پروردگار اسے قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔